بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایات میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھا دو جس سے کہ تم مومن کی روح قبض کرتے ہو۔ کہا اچھا میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھیں تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم تاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مردہ سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس سے کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے۔ اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آئے۔ فرمایا اے ملک الموت اگر فاجر تم کو اس صورت میں دیکھے اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ مسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں انہیں حضرت سے منقول کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا کلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا کرامت فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عقلمند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے کہ خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ضعیف ہو گئے ہو اور آپ ضعیف ہو گئے ہیں، ایسا کریں کہ آپ خدا سے کہیں کہ آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزارے تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہوں تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دے دی۔ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیے کہ وہ طعام کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کا ہاتھ ہل جاتا تھا اور لقمہ ڈالنے سے بائیں ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اس کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کی ساتھی سے اس کا حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر تو آپ نے خدا سے دعا کی کہ خداوند میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقرر کر چکا تھا۔ حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ ملک الموت کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو؟
یا موت کی خبر لائے ہو، یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ مالک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہٰذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ مالک الموت واپس گئے اور اپنے موقف اصل پر کھڑے ہو کر کہا، خداوند تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم قدس کی جانب روانہ ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔